کیونکہ بھوک کا دائیا ایسا ہے. روزہ کس شے کا نام ہے؟ روزہ کردار کی صحت کا نام ہے، نہ کہ جسم کی صحت کا نام ہے. جس کا روزہ رکھنے کی وجہ سے کردار مضبوط ہو گیا، کردار صحت مند، موٹا، توانا، طاقتور، باڈی بلڈر، ویٹ لفٹر کردار ہو گیا، گویا اس نے روزے کا حق ادا کر دیا. تم ہم سے پوچھتے ہو کہ روزہ کس شے کا نام ہے؟ روزہ بھوک کا نام نہیں ہے، کیونکہ جس وقت بھوک کنٹرول میں آ گئی تو وہ نفس کی بھوک، جنسی اعضاء کی بھوک، پیٹ کی بھوک، دماغ کی بھوک، دل کی بھوک قابو میں آ جائے گی. تم نے الٹا اس کے مقابلے میں کھاؤ، ہر پارٹی میں کھاؤ، گوشت کھاؤ. نبی نے اتنا گوشت نہیں کھایا. کبھی کبھار سرکار نے دستی کا گوشت ہی پسند تھا، روز کھاتے تھے. ایک یہ ان مولویوں کا اور نفس پرستوں کا ایک یاد رکھنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صرف اپنے مطلب کی غرض سے اپنے نبی کا بھی استعمال کر جاتے ہیں. روزے کی اصل مقصدیت اور اس کی جو حقیقت تھی وہ فنا کر کے رکھ دی. روزہ روزانہ رہ گیا. نبی نے کہا تھا نکاح کرو گے اس سے یہ ہوگا کہ تم بندے کی شہوت اس کے محدود قابو میں آ جائے گی، اور روزہ رکھو گے تو روزے کے ذریعے سے مرد کی شہوت جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کے اندر نفس کمزور پڑ جائے گا، نہ نفس میں طاقت ہوگی جسم میں، نہ آپ کو شہوت آئے گی. آپ نے روزہ وہ رکھا جو شہوتیں بڑھاتا چلا جائے، اور آپ نے نکاح وہ رکھا جس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوتا، اور مشکل ترین نکاح کر دیا. اس لیے یہ کس طرح ممکن تھا کہ آپ اپنے ساتھ یہ کرتے؟ روزے کی اصلیت اور حقیقت برباد کر دی. اس کے لیے میرے رمضان کے لیکچر سنے کہ روزہ اصل میں کیا ہوتا ہے، اور نبی نے روزہ رکھا کیسا. روزہ رکھنا نبی کی طرح، کھولنا بھی نبی کی طرح. وہ روزہ ہے. کوئی عالم، کوئی صحابی، کوئی تمہارے اوپر حجت نہیں ہے. روزہ صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزہ محمدی رکھنے کی تمہیں اجازت ہے. نبی نے روزہ کیسے رکھا؟ نبی نے روزہ ایسے رکھا کہ شہوت بندے کی ٹوٹ جاتی ہے. آپ روزہ ایسے رکھتے ہیں کہ شہوت بڑھ جاتی ہے. پہلے بھی کھاؤ تن کے تو شام کو بھی کھاؤ تن کے. وہ نفس جو سارا دن کا کمزور ہوتا ہے وہ 4 گنا زیادہ کھا کے بعد میں طاقتور ہو جاتا ہے. 4 گنا زیادہ طاقتور آپ کا، اور رمضان کے بعد تک آپ اتنے بھر چکے ہوئے ہوتے ہیں شہوت کے لیے کہ آپ نے تو کھا کے اپنی مت ماری ہوئی ہوتی ہے، اور ہمیں آتے ہیں روزے میں ٹیلی فون بھی روزہ یوں توڑ لیا اور میں نے وہ توڑ لیا. روزہ کیوں ٹوٹا؟ لڑکے کہتے ہیں میں نے ماسٹربیشن کر لی، استمناء بالیاد، ہاتھ سے اپنا آپ ضائع کر لیا. مرد کہتے ہیں ہم سے رہا نہ گیا. دن میں روزے توڑتے پھرتے ہیں، اس قدر بے قابو ہو گیا. وہ جذبہ راحت کی اجازت تھی کہ بیوی کا قرب کر سکتے ہو، وہ دن میں اس قدر بے قابو ہو گیا کہ 2-4 گھنٹے تم صبر نہ کر سکے. یہ ہے وہ روزے کی اصلیت اور حقیقت جو تم لوگوں نے توڑ دی اور برباد کر دی. اور آج کے روزے شہوتیں بڑھاتے ہیں. نبی نے روزے کی بتایا کہ اس وقت روزہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی. شہوتوں کو جو روزہ توڑ جائے اسی کی جزا صرف اللہ کے پاس ہے کہ بندے نے چونکہ میرے لیے شہوت کو توڑنے والا روزہ رکھا اس لیے اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. اور جدو اللہ دے رسول علیہ السلام نے بھی پڑھی دا نا کہ کئی دن عبداللہ ابن زبیر جیسے 15 دن لگاتار نہ شام نو افطار نہ سویرے ساری. اور دنیا دا مقابلہ جدوں کرنا سی کیسر روم نے کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہ پیج میرے سامنے کوئی پہلوان جڑا میرے پہلوان وہی گیا جڑا 15 دن دا لگاتار روزہ رکھنا. ساڑھے کو 4 پیر دا نہیں رکھا جانا. صرف اس تو جے ڈنگر بن جائیے نا کھان پین چ لگے رہیے. 8-10 کھانے تھوڑا چکھنا کئی ہزار بل دے کے آنا. یہ ڈنگراں دا کام نہیں تو اور کی ہے. ایک روٹی جڑی سی اور تھوڑا جا سالن یہ آدمی گزارا کر سکتا. اللہ دے رسول علیہ السلام تیرے لیے چند لقمے کافی ہے جڑے تیری کمر نو سیدھا رکھن. تو یہ مگر پی گیا. تو زندگی نو صرف کھان لی رکھ لیا، کھان لی بندہ پیدا ہوا. وہ کھانا دے تر سی تھوڑا بہت کھا کے تو جیندا رہے. تو مگر ہی اسے کام دے پی گیا. اللہ پاک بولنا یا کرون کما تاکل النام، تسی اتنا کھاندے جے ہر وقت جویں ڈنگر کھاندے. اے ہوٹلاں کی ہو رہا، افطاری دے موقع تے کی ہو رہا. میں تسی کی کردے شام نو عورتاں نے نہیں افطاری کر، سارا ظلم ہو رہا. روزے دی وچ جان کوئی ہے گی، اور روزہ تے سکھاوندا سی خواہشات تے کنٹرول کر، عادتاں بدل کہ جے اگے انہیں کھانا کچھ نہیں کھانا. اینوں کہا صرف کھجور ملو گی اور چند لقمے ملن گے، اور یہ اینی طاقت ہوگی
صرف جسم کمزور ہوگا، روح طاقتور ہوگا، اور روح دی زندگی اصل مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگی تو عبارت ہے تیرے جینے سے، بنا جسم موٹے کیتے کچھ بھی نہیں، اور بالکل ایک صفر ہے انسانیت ان کا کوئی مقام نہیں۔ پہلی صدی مروان کا بیٹا عبد الملک حکومت تے بہ گیا، وعدہ کیتا انہیں اپنے پرانا چاچے دے پتر عمر بن سعید کی میرے بعد تو ہویں گا حاکم، مگر پھر گیا پھر آندے سیاسی وعدے کہدے ہوں ہن بھی تسی بھگت رہے، انکار کرتا اور اپنے 4 بیٹیاں لی وصیت کرتی کہ میرے بعد ولید ہوگا، پھر بعد سلیمان ہوگا، پھر یزید ہوگا، اپنے پتروں بن دیتی، وہ عمر نے بغاوت کر دی۔ کام خراب ہوندہ نظر آیا تو عبد الملک نے انہوں وعدہ دیتا، سیاسی وعدہ کہ تو میرے محل چاہ میں تینوں امان دینا، خدا سامنے تینوں کچھ نہیں آتا، صلح کر رہی ہے دویں پرا، میں لکھ دینا کہ میرے بعد تو ہمیں۔ اور مکان سے داخل ہویا، پولیس نے تیار کیتا، انہاں گرفتار کر لیا اور چھری نہ ذبح کیتا چاچے دے پتر نوں، تے بعد کھانا کھان لی عبد الملک بیٹھا ایک موقع تے ایک بدو بھی جنگل دا آیا، ہن تک بھی ارمن دا خیر طریقہ بادشاہ بھی نال ہی بہ کے کھاندا، پاویں ملازم ہون سب نوں نال پھر اس وچ بٹھا لئی۔ وہ بدوی بیٹھا سی تے عبد الملک نے پوچھا اپنا ہی نام لے کے تیرا عبد الملک دے بارے کی تبصرہ؟ بدوی جرت والا سی حق گو نے آخیا عبد الملک تے مدت ہوئی مر چکا، انہیں آخیا توبہ توبہ میں تیرے سامنے زندہ بیٹھا، انہیں آخیا نا تو دنیا بے شک چلتا پھردا رہے۔ عبد الملک اس دن ہی مر گیا جس دن بھرا نہ وعدہ کر کے انہوں مال چ بلا کے انہوں دھوکھا کیا، اس بعد تو کہدا دیندا تو پھردا رہا دنیا تے، تو مر چکا ہے، انسان ہون پر ہون تیری کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر، تو انسان اصل دل نال زندہ۔ اس تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دعائی دیندے کہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرد کون کا چارہ۔ یہ روگ امتوں رکھتا رہا، عالم بھی ہوں، درس بھی ہوں رہتے، دل مر چکے ہوں، انہوں تے ذرا اثر نہیں ہوں، اس تو دل نوں زندہ کر، دل بیدار فاروقی دل بیدار کر رہا۔ ابو حضرت عمر کیوں عمر بنیا؟ دل زندہ ہو گیا۔ علی کیوں بنیا؟ دل بیدار ہو گیا۔